الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تمام قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات اللہ احکم الحاکمین کے لیے. وہ اللہ احکم الحاکمین کہ جس نے یہ زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا اور ان زمینوں اور آسمانوں میں اللہ احکم الحاکمین نے اپنی بے شمار مخلوق کو پیدا کیا اور ان تمام مخلوقات کے اندر اللہ احکم الحاکمین نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا اور اس اشرف المخلوق کی رہنمائی کے لیے اللہ احکم الحاکمین نے اس دنیا کے اندر 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا اور ان 1,24,000 پیغمبروں کے اندر جو مقام، جو مرتبہ، جو اوصاف حمیدہ مجموعی طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، وہ مقام، وہ مرتبے، وہ اوصاف حمیدہ کسی بھی پیغمبر کو عطا نہ ہوئے. اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور شوکت اور عظمت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب، صاحب شریعت اپنی جگہ، اگر وہ بھی میرے وقت میں زندہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ وہ بھی میرا کلمہ پڑھے بغیر زندہ نہیں رہتی. تو اس بات سے اللہ کے نبی کی شان، شوکت اور عظمت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. اب دیکھیں ابراہیم خلیل اللہ ہو گئے، موسیٰ کلیم اللہ ہو گئے، عیسیٰ روح اللہ ہو گئے اور میرے پیغمبر علیہ السلام محمد رسول اللہ ہو گئے. اب اللہ رب العالمین نے قرآن المجید میں ارشاد فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ایک وَاعْبُدُوا اللَّهَ کہ تم ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو
ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کی عبادات کے ساتھ کسی کو بھی اس کی عبادات کے جو معاملات میں اس کو شریک نہیں کرنا۔ جو اللہ کی عبادات ہے وہ اللہ کے لیے ہی خاص ہے، اور تم نے کیا کرنا ہے، شرک نہیں کرنا، اس کی عبادات میں کسی کو ملانا نہیں، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور کیا کرنا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ تم نے احسان کا سلوک کرنا ہے۔ احسان سے مراد ان کے ساتھ تم نے نیکی والا انداز رکھنا ہے۔ مقصد تم نے ان کے ساتھ اپنا جو لہجہ ہے، تمہارا جو بات کرنے کا انداز ہے، وہ ایسا ہو نرم اور میٹھا اور پیارا سا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں نیکی کی کیٹیگری کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالدین، کہ اللہ رب العالمین کی جو رضامندی ہے وہ کس معاملے میں ہے، ماں باپ جو والدین ہیں ان کی رضامندی کے اندر اللہ کی بھی رضامندی ہے۔ اور سخط اللہ فی سخط الوالدین، اللہ کی جو ناراضگی ہے وہ کس، یعنی جو ماں باپ کی ناراضگی ہے ایسے ہی اللہ کی ناراضگی ہے۔ اگر ماں باپ آپ کے خوش راضی ہیں تو اللہ بھی آپ سے راضی ہے، اگر آپ کے ماں باپ آپ سے راضی نہیں ہیں تو اللہ بھی آپ سے راضی نہیں۔ اب دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں جو شروع کی جو آیت ہے اس میں کیا بات فرمائی، ایک شرک اور ساتھ میں بالکل ماں باپ کا لیول پہ جاتا ہے، یعنی کہ شرک اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے، ایسے ہی ماں باپ کی جو نافرمانی ہے یہ بھی اتنا بڑا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ، کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو یا جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہو، کیا اچھی لگتی ہو، کہ میری عمر جو ہے وہ اللہ رب العالمین لمبی کر دی۔ اب دیکھیں آج کے وقت انسان خواہشات، اس آدمی کی خواہش نہیں ہوتی کہ مجھے لمبی زندگی ملے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے، مگر جتنی لمبی عمر آ جائے اس کے اندر آخر کیا ہے، اللہ کے پاس جانا۔ آپ نے فرمایا کہ من سرہ، جس شخص کو اگر یہ بات پسند ہے یا اچھی لگتی ہے کہ اس کی عمر جو ہے وہ لمبی کر دی جائے تو کیا کرے، وہ یزاد فی رزقہ، اور ساتھ ساتھ میں ایک چیز ہو رہی ہے کہ جس بندے کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ میرے رزق کے اندر برکتیں نواز دیں، وافر مقدار میں اللہ مجھے مال و دولت دے۔ اب دیکھیں نا آج ہر بندے کی دو خواہش ہے، اللہ مجھے لمبی عمر دے اور ساتھ میں مال بھی دے۔ کیوں؟ جب لمبی زندگی ہوگی، مال بھی ہوگا تو کیا ہے، میں اس کو خرچ کر سکتا ہوں۔ ہر بندہ چاہتا ہے، مگر یہ چیز کس طرح ہوتی ہے، یعنی عمر اور جو رزق یہ بڑھتا کیسا ہے؟ صرف ایک بات آپ نے کیا فرمایا، فَلْيَبَرُّ وَالْوَالِدَيْنِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین، اپنے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کوئی ایک ہی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ کیا کرے، اچھا برداؤ کرے، اور ساتھ میں دوسری چیز کیا ہے، اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ دار، ان لوگوں سے کیا کرے، وہ صلہ رحمی ہے، نرمی کا معاملہ ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم آپ نے پڑھا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، کس گھر میں پیدا ہوئے،
ماں باپ کون تھے؟ ہندو تھے۔ باپ کا ایک ہندوؤں کا جیسے ایک مندر ہوتا ہے، اس میں لگاتار کیا ہوتے ہیں؟ بت رکھے ہوتے ہیں، 360 خداؤں کے وہ پوجتے ہیں۔ اور ہمارا جو ہے ایک اللہ جو 360,000 کو ایک ہمارا رب پورا کرتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام چھوٹے سے باپ عبادات لوگوں جو لوگ ہیں محلے کے، وہ آ کر ان کے مندر میں آ کر عبادات کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام چھوٹے سے دیکھتے رہتے یہ کیا ہے، اپنے ابا سے سوال کیا، ابا آپ جو ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں پتھروں کی؟ اب دیکھیں یہاں پہ ماں اور باپ اور بیٹے کا رشتہ، اور اس باپ اور بیٹے کے رشتے کے اندر زبان دیکھیں کیسی، لہجہ دیکھیں کیسا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ابا آپ ان کی عبادت کرتے ہیں؟ ایسے خدا کہ جو اپنے اوپر سے مکھی نہیں ہٹا سکتے، آپ ان کے لیے کھانا رکھتے ہیں، یہ آگے جب کھانا رکھتے ہیں تو چوہے آ کر ان کے کھانے کو کھا جاتے ہیں، یہ ان کو نہیں ہٹا سکتے، نہ یہ نفع دے سکتے ہیں نہ یہ نقصان دے سکتے ہیں، آپ ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات اپنے والد سے کہی تو والد کو آ گیا غصہ، بہت غصہ۔ کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم کے والد کا نام تھا آزر۔ انہوں نے کیا کہا کہ بیٹا دیکھ اگر تو ایسے کرے گا تو میں تیرے کو گھر سے نکال دوں گا۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کا انداز کیا ہے؟ ابا آپ مجھے پھر بھی شکر گزار بندوں میں سے پائیں گے، مقصد کہ میں پھر بھی آپ سے بدتمیزی نہیں کروں گا، میرا جو انداز ہے جو میرا اخلاق ہوگا وہ ایسے نرم رہے گا۔ اب آج کیا ہے؟ یقین جائے آج معاشرے کے اندر صرف دو کام ہیں، صرف دو، باقی میرا کام آپ کے کام سب کے کام ہے، صرف دو کام ہیں، یعنی دو سطح کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ دیکھیں 2022 ترقیات معاملات کتنی ہائی ٹیکنالوجی، کیا نہیں، مگر کیا ہے؟ ایک ماں باپ کی خدمت، صرف ایک ماں باپ، اور دوسرا کیا ہے؟ ایک نماز۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی جب دنیا سے تشریف فرما جاتے جاتے کیا فرما؟ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، تین مرتبہ دو نصیحت۔ لوگوں نماز کا بہت خیال کرنا، بہت خیال کرنا، بہت خیال کرنا۔ اور دوسرا ما ملکت یمینکم، کہ جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں، یہ بیوی بچے ملازمین یہ سب ماتحت ہی جاتے ہیں۔ کیا فرمایا کہ تم نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ بہت خیال کرنا ہے، بہت خیال کرنا، یعنی شفقت کا معاملہ ہے۔ اب دیکھیں ماں باپ ہیں، ان کی جب خدمت کی بات آتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے؟ یا تو ہم لوگوں نے کیا ذہن بنایا، اگر ایک گھر میں 4 بھائی یا 5 بھائی، وہ کیا کرتا ہے؟ بھائی میری ذمہ داری نہیں، یہ پڑھائے بڑے سے، اور اکثریت جو نوٹ کرنے میں آئی ہے وہ کیا ہے؟ بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے، اب وہ دیکھیں ماں باپ چھوٹے سے بچے کو پال لیں، وہ ماں بچے نے پیشاب کیا، ماں اپنی جگہ پہ بچے کو لٹا لیتی ہے اور پیشاب والی جگہ پہ خود دے دیتی ہے۔ کتنی محبت، کتنی شفقت، کیسے پالا پوسا بڑا کیا، اس کے اوپر امیدیں ماں باپ کو اپنی اولاد سے بڑے ارمان ہوتے ہیں، بڑے ارمان ہوتے ہیں۔ کہ جائے کہ پڑوسی سے، عزیز و اقارب رشتے داروں سے کسی نے اتنے ارمان نہیں ہوتے جتنے اپنے لگتے جگر اپنی اولاد سے ارمان ہوتے ہیں۔ اور وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے، شادی ہوئی، شادی کری، بچہ گھر سے الگ ہے، مگر ماں باپ پھر بھی صبر کرتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے؟ اور اکثریت جو نوٹ کرے گئی وہ کیا چیز ہے؟ ماں باپ کو پتہ کون سنبھالتا ہے؟ صرف ایک بیٹیاں ہوتی ہیں۔ بیٹوں کو اپنے ماں باپ سے اتنا کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، بیٹیاں بہت اپنے ماں باپ کا بڑا خیال کرتی ہیں۔ اگر ماں باپ ان بچیوں کی شادی کر لیتے نا تو یہ اپنے سسرال سے پھر بھی آتی ہے، پھر بھی لگا رہتا ہے۔ آج تو ٹیکنالوجی ہے، موبائل پہ رکھتے ہوتے ہیں، ماں کی طبیعت کیسی ہے، بابا آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ مجھے بتائیں کیا بچے فون کر کے پوچھتے ہیں؟
قرآن کے اندر اکثر مشرکون اکثر فاسقون قلیلا ما تشکرون، اکثریت مشرکوں کی، اکثریت فسادیوں کی، قلیلا ما تشکرون، جو شکر گزار بندے ہوتے ہیں نا وہ بہت کم ہوتے ہیں، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں بیٹے جو اپنے ماں باپ کا خیال کرتے ہیں، ورنہ اکثریت کیا ہوتا ہے بیٹیاں بہت اپنے ماں باپ سے بڑا لگاؤ کرتی ہیں، بڑا خیال کرتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، نہیں تو آپ دیکھیں کیا کہتا ہے۔ اور دوسری چیز نماز کی بات، جب نماز کی بات کی جائے تو کیا کہتے ہیں؟ آؤ یار نماز پڑھنے چلیں، تو کیا کہتے ہیں؟ آپ چلو میں آ رہا ہوں، یا پھر میرے کپڑے خراب ہیں، وہ استنجا نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ، یعنی ایک دھیرے بات ہے، پڑھنے کا کوئی بہانہ نہیں اور نہ پڑھنے کے 100 بہانے۔ اب اللہ کے نبی یہ دونوں باتیں ہیں نماز، اور آج دنیا میں صرف 2 کام ہیں، صرف آپ نوٹ کر لیے گا، کتنا ماشاءاللہ پڑھا لکھا کرتا ہے، پڑھا لکھا کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ اس گرفت کے اندر توجہ ہی نہیں نا، کیوں؟ ہمیں بڑے بڑے کاموں میں وہاں پہ یہ کرنا ہے، وہ میرے کاروبار کا مسئلہ ہے، یہ ہے، یہ ہے فلاں، ان چکروں میں۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہو، جس کو یہ پسند ہو، کیا اللہ میری لمبی عمر کرے اور میرے رزق میں کیا کرے؟ اضافہ کرے، برکتیں دے، وافر مقدار میں دے، تو وہ والدین سے اچھا برتاؤ کرے، اور کیا کرے؟ اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرے؟ وہ صلہ رحمی کرے، نرمی کرے۔ اب دیکھیں عزیز و اقارب سے ایک بات کر کے پھر آگے اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نا اپنے گھر میں آئے، حضرت میمونہ کے گھر میں آئے تو دیکھا بکری کا بچہ تھا پہلے، جب گھر میں آئے تو نہیں نظر آیا، تو کہنے لگے میمونہ بکری کا بچہ کہاں ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی وہ میں نے صدقہ کر دیا اپنے پڑوس میں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میمونہ اگر تو یہ بکری کا بچہ اپنے ننیھال میں دے دیتی نا، تیرے کو اللہ کیا کرتا ہے؟ ڈبل۔ اب اس کے اوپر ایک اور پوائنٹ، اب دیکھیں ایک تو ثواب دینے کا مل گیا، دوسرا ثواب رشتہ داری کی وجہ سے مل گیا، اور ٹرپل اجر کس بات کے اوپر مل گیا کہ وہ میرا رشتہ دار میں جس کو دیکھتا ہوں اور مجھے غصہ چڑھ جاتا ہے کہ میرا وہ رشتہ دار عزیز و اقارب جس سے میری بنتی بالکل نہیں ہے، مگر کیا ہے وہ بیچارہ مستحق ہے، اور میں اگر اس کو دوں گا تو مجھے کیا ہے؟ یہ ٹرپل 3 گنا جاتا ہے۔ ہر بندے کے خاندان کے اندر عزیز و اقارب کچھ لوگ کا مزاج بھی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھا اس نے ہلکی سی کوئی میری شان کے خلاف بات کر دی، میں دوبارہ اس سے بات بھی نہیں کروں گا، وہ اگر اس راستے سے آ رہا ہوگا میں دوسرا راستہ موڑ لوں گا۔ یہ کیا ہے؟ صلہ رحمی ہے۔ آپ نے اس کو کیوں دیا؟ صلہ رحمی کیا کیا؟ اب یہ 2 چیزوں سے کیا ہو گیا؟ ماں باپ کی خدمت، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور صلہ رحمی، ان 2 چیزوں سے اللہ مال بھی دے رہا ہے اور عمر بھی لمبی دے رہا ہے۔ اب بتائیں اس میں کیا کچھ شک ہے؟ یہ باتیں کیوں ہیں؟ ہم اپنے عزیز و اقارب کا کیوں نہیں خیال کرتے؟ ہم نا اپنے اندر اپنے ذہن میں کیا سوچیں؟ ہماری ناک بہت بڑی ہے یار، اگر میں نے اس کے ساتھ کیا تو میری تو کوئی ویلیو ہی نہیں رہی، میں نے تو اس کو فلاں وقت میں یہ کہا تھا، اگر میں اس سے جا کر بات کروں گا تو اس کا معنی یہ مجھے سمجھے گا کمزور۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، جب 2 بندوں میں لڑائی اختلاف ہو جائے، جس نے افش السلام، جس نے پہل کر دی نا ہاتھ بڑھانے میں، سلام کر دیا، یعنی گلے لگا لیا، بات کو ختم کر دیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ سبقت لے، سبقت۔ اب دیکھیں بینکوں میں جاتے ہیں بل بھرنے کے لیے، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ لائن لگی ہوتی ہے، ہم جستجو کیا ہوتی ہے؟ کوشش آگے آگے جھانک رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار کوئی میرا عزیز و قریب نظر آتا ہے، کوئی جاننے والا نظر آتا ہے، میں اس کو نہیں تھماؤں، یا پھر جو بینک کے اندر بندہ ہے عملہ تو جاننے والا آ جائے، مجھے لائن میں نہیں لگنا پڑے گا۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اس طریقے سے اتنا دل میں حرص ہے ہمارے، ہم کوئی خیال نہیں کرتے۔ اب اللہ کے نبی آگے ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ نے کیا فرمایا
کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، کہ میں کیا تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے جو کبیرہ گناہ ہے میں تمہارے کو اس چیز کی وضاحت نہ کروں اور اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ 3 مرتبہ فرمائے، میرے صحاباؤ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے جو کبیرہ گناہ ہے میں اس کی وضاحت نہ کروں؟ 3 مرتبہ آپ نے یہ فرمایا، تو پھر آپ نے کیا فرمایا؟ الا الاشراک باللہ و عقوق الوالدین، کیا چیزیں؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، کہ اللہ کے علاوہ تم نے اپنا ذہن اپنا کنسپٹ کیا بنا لیا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی غوث اعظم، کوئی دستگیر، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کیا ذہن رکھنا ہے؟ کیا سوچ؟ اللہ ہی غوث اعظم، اللہ ہی دستگیر، اللہ ہی حاجت روا، اللہ ہی مشکل کشا۔ ایک اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور دوسرا عقوق الوالدین، اور ماں باپ کے ساتھ جائیں بدتمیزی سے پیش آئیں، ماں باپ کی نافرمانی کریں۔ یہ نافرمانی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ باپ نے کوئی کام بولا بس نہیں، خاموش ہو کر نہیں سنا، چلے گئے۔ بدتمیزی سے مراد ماں باپ نے کوئی بات بولی ان کو آگے سے ڈانٹ کر دھڑک دلیل کر دی۔ ہم چھوٹے سے ہوتے تھے جب ہم نے قرآن حدیث پڑھنا شروع کیا تو اس وقت جب حدیث آئی تو بڑے حیران ہوتے تھے اور سوچتے تھے کہ یار کون ایسا بدبخت ہوگا جو اپنے ماں باپ کو ڈانٹے گا؟ کون ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح غلط انداز سے برتاؤ، ان کے ساتھ رویہ رکھے؟ ماں باپ تو بڑی عظیم شخصیت ہے، وہ ماں باپ چاہے پورے ہی کیوں نہ ہو جائے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ماں باپ اگر پیروں سے محتاج بھی ہے نا، اگر وہ آپ کے گھر میں آپ کے یعنی اللہ رب العالمین کیا ہوتا ہے اس بندے کو بڑی عزت سے نوازتے ہیں۔ جب تک ماں باپ گھر میں ہوتے ہیں پھر برکتیں ہوتی ہیں، وہ چاہے پورے ہو جائیں کسی کام کے بھی نہ رہیں مگر پھر بھی کیا ہوتا ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے، آپ سر اٹھا کے جی سکتے ہیں، معاشرہ آپ کو کچھ غلط نگاہوں سے نہیں دیکھتا۔ جیسے ہی باپ فوت ہوتا ہے نا تو ہوتا کیا ہے، جن لوگوں کو استنجا کرنا نہیں آتا وہ لوگ آپ کے اوپر کیا کرتے ہیں، لان تان آپ کے اوپر فتح بنانا شروع کرتے ہیں۔ کیوں؟ باپ نہیں آتا۔ اب دیکھو باپ کی یاد کب آتی ہے؟ جب چیز ہاتھ میں ہونا، بغیر مانگی کوئی چیز مل جائے تو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ جب ماں باپ ہوتے نا زندگی میں ہم ان کی قدر نہیں کرتے۔ کب کرتے ہیں؟ جب ان کے چلے جانے کے، جب ایک بنا محنت کے کوئی چیز مل جائے اور پھر بعد میں وہ چھین جائے، ہم اس کے لیے اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، یار یہ ہو جائے ایک ماں باپ چلے گئے دوبارہ واپسی کا راستہ نہیں ہے، چاہے آپ منو تن و سونا اللہ کے راستے میں لے گئے مگر پھر ریٹرن نہیں۔ ماں باپ ہوگا۔ آپ دیکھیں ایک چیز اور بتائیں، بچوں کو سبق پڑھائیں نا قرآن جب مدرسے میں پڑھاتے ہیں تو والدین سے بات چیت ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، ان کی شکایتیں کرتے ہیں بچے، تو کیا کہتے ہیں بچے کیا کرتے ہیں، اسکول سے واپس آتے ہیں، واپس آنے کے بعد اگر ہم کو کوئی کام بولتے ہیں نا یہ کیا کرتے ہیں، ایک دم کہتے ہیں آپ تو ہمارا انتظار کر رہے تھے مجھے یا امی کہ جیسے میں آؤں گا تو آپ نے میرے سے یہ سارے کام کرانے، کیا آپ خود نہیں کر سکتے تھے یا میرے علاوہ جو گھر میں بھائی ہے اس کو بھیجتے تھے؟ تو کیا یہ بھی نافرمانی؟ ماں باپ اگر بچے جو اسکول جاتے ہیں نا، یہ دیکھو علم حاصل کرنے سے علم نہیں آتا جتنا ماں باپ کی دعاؤں سے علم آتا ہے۔ اب ہوتا کیا نہیں یقین آپ دیکھے گا جو بچہ کلاس میں نیل پکڑ نیل ہوگا اور ماں باپ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یقین مانے وہ کبھی کسی کو ایسا وقت آتا ہے وہ بڑے پروان پر چڑھتا ہے۔ کیوں؟ کہ ماں باپ کی دعائیں۔ کیوں؟ ہم نے ماں باپ کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ ہاں دیے، کب دیے؟ سچی بات دیے کب؟ جب ہمیں ابو سے کوئی پیسے چاہیے یا موبائل لینا یا گھڑی لینی ہے یا اپنی ضروریات کے مطابق
جب دیکھا کہیں سے خرچہ ہمیں نہیں ملتا، ہم کیا کرتے؟ ابو کے پاس آتے۔ آج معاشرہ ابو کو تو پوچھتا ہی نہیں ہے، کیا کرتے؟ امی کے پاس آتے، آ کر امی کو تھکی چوری لگائی، اماں جی یہ کرنا، اماں ایسے، اماں یہ۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے کبھی برا نہیں چاہتی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب ماں کو مناتے ہیں تو ماں پھر امی اور ابو سے تو اچھا کوئی ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ امی ابو نے ہماری ضرورت کو پورا کیا، اور یہی ماں باپ آپ کی ضرورت کو پورا نہ کریں تو ماں باپ سے برا ہے نہیں کوئی۔ کیا بولتے ہیں؟ یار ہمارا باپ تو اتنا ظالم ہے، یار میں کوئی بات کروں کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ دوسرے کے باپ کو دیکھو، دوسرے کی ماں کو دیکھو، یار اپنے بچوں کے لیے کیا نہیں کر رہی، اپنے اس کے باپ کو دیکھو، اس کو گاڑی دلا دی، اس کے باپ نے یہ کام کر لیا۔ اب دیکھیں کبھی کبھی نا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ اگر کہ اپنی اولاد کی کوئی بات کو نہیں مانتے تو وہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو فتنوں سے بچانا چاہتے ہیں، مگر ہم جذباتی لوگ ہوتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً ماں باپ کی برائی، فوراً ماں باپ کے آگے بدتمیزی والا رویہ کرتے ہیں۔ ماں باپ اب آپ کو اس کے اوپر ایک حدیث سنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ ہے، وہ ایک آدمی ہے جو بیچارہ نہ مر رہا ہے نہ جی رہا ہے، یعنی مردہ لاش سانس ہے۔ اللہ کے نبی جب وہ آیا تو آپ نے پوچھا اس کے ماں باپ ہیں کوئی؟ تو جب یہ بات سنی تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اس کا باپ نہیں ماں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی ماں کو دعا، ماں آ گئی۔ ہاں بھئی یہ تیرا بچہ ہے؟ ہاں میرا بچہ ہے، تو اس کو معاف کر دو۔ اب دیکھیں ماں نے کہا، ماں باپ کا غصہ وقتی ہوتا ہے، یقین جان وقتی ہوتا ہے، اور ماں باپ کے غصے کے اندر بھی کوئی سبق ہوتا ہے۔ ان کا غصہ جو ہوتا ہے نا وہ لاڈ ہوتا ہے ہمارے لیے، مگر ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے جب یہ بات فرمائی تو عورت کیا کہتی ہے؟ اللہ کے نبی اس کو تو اللہ بھی معاف نہ کرے، اس نے مجھے اتنا زندگی میں تنگ کیا ہے، اتنا پریشان کیا مجھے کہ یعنی یوں سمجھے کہ جینا حرام کر دیا، اس کو اللہ بھی معاف نہ کرے۔ پیارے نبی صحابہ کو حکم دیا ایسا کرو کہ لکڑیاں لے جائیں۔ صحابہ لکڑیاں جمع کرنے لگے، جیسے ماں کھا اللہ کے نبی لکڑیاں جمع کرا۔ کیوں؟ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھ جب تم اس کو معاف نہیں تو پھر لکڑیاں جلا کے اس کو آگ میں جلا دیتے۔ اب صحابی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے صحابی نے یہ کہا، حدیث میں الفاظ نوٹ کرے کہ ماں کے منہ سے مجھے نہیں پتا چل سکا، کنفیوژنگ کیا کنفیوژ کہ پہلے ماں نے یہ الفاظ ادا کیے یا اس بندے کی پہلے جان میں کیا؟ اچھا اللہ کے نبی میں اس کو معاف۔ اب صحابی کنفیوز ہو گیا، پہلے یہ الفاظ تھے یا روح پر؟ ماں باپ کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں نا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان شادی شدہ ہے، بچے ہیں، ان کی شادیاں ہو گئی، مگر وہ اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں جو بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں مگر پھر بھی اپنے ماں باپ کو کبھی نہیں بھولتے، دنیا سے فوت بھی ہو جائیں مگر کیا وہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ تو ان دونوں پہ اپنا رحم، اپنا فضل ایسے فرما کہ جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ بچپن میں اپنی یہ شفقت اور جو محبت جس طریقے سے ہمیں کور کیا۔ کیا ہم دعا پڑھتے ہیں؟ ماں باپ کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور کب اندازہ ہوتا ہے؟ جب ہم ابو کہلانے لگتے نا تو پھر ہمیں تھوڑا بہت اندازہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کا جو مقام ہے نا تو واقعی آئے کچھ ماں باپ تو زندگی میں قدر کر لو ماں باپ کی، یہ نہ ہو کہ جب وقت گزر جائے، جب وہ ایک کہتے نا بڑے بزرگ کیا کہ جب چڑیا کھیت چگ جائے تو اس کے بعد رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو زندگی میں ہی ماں باپ کی اہمیت، زندگی میں ان کی قدر ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ ماں باپ یعنی ایک اللہ کے ساتھ تم نے شرک نہیں کرنا اور ماں باپ کے ساتھ یعنی نافرمانی نہیں کرنا، مقصد انہیں اذیت نہیں دینا، انہیں تکلیف نہیں دینا۔
نہ انہیں ذہنی طور پہ تکلیف، نہ ان کو یعنی جو اوپری معاملات ہوتے ہیں ایسی بھی تکلیف نہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ کر آپ نے کیا فرمایا؟ اس کے بعد پھر آپ نے ایک بات اور فرمائی کہ فرمایا الا وقول الزور و شہادت الزور، خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی سے کیا کرنا؟ اس سے بھی بچنا. نہ جھوٹی گواہی دینی ہے اور نہ جھوٹی بات آگے کرنی. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ جھوٹی گواہیاں بھی دیتے ہیں اور جھوٹ بات بھی کر لیتے ہیں. جب ہماری خواہش کے مطابق کوئی چیز ہوتی ہے نا، ہم کیا کرتے ہیں؟ اس چیز کو چھپا لیا اور پھر کیا جھوٹی بات کرتے. ایک جھوٹ یعنی اس کو ایک چیز کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے ایک جھوٹ کیا بولا، اس کے بدلے میں یعنی 100 جھوٹ بولنے پڑ رہے ہیں. اور ہم کیا ہیں؟ برائی کی دلدل میں آہستہ آہستہ دبتے ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی سے بھی بچنا. اللہ کے نبی نے یہ الفاظ 3 مرتبہ فرمائے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامۃ، کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کے اوپر رب العالمین کل قیامت والے دن نظر رحم کر کے نہیں دیکھیں گے. 3 قسم کے. کون کون سے لوگ؟ سب سے پہلی بات العاق لوالدیہ، کہ ماں باپ کا نافرمان. اب بتائیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. جس طرح شرک ایسے ہی ماں باپ، یہ دونوں کیٹیگریاں بھی نا ساتھ ساتھ بیان کریں. کیسے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَلَا تُشْرِكُوا اس کے ساتھ کیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. تو پہلا کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اور دوسرا وَمُدْمِنُ الْخَمْرَ، اللہ جو شراب نوشی کرنے والا. اب اس کے اوپر ایک بات اور یاد ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین 2 بندوں کو کبھی بھی معاف نہیں، کبھی بھی. ایک بوڑھا زانی اور ایک ہمیشہ شراب پیتا. انسان ہے، ہو گئی ٹھیک ہے، اللہ سے معافی مانگی، اللہ اس کو معاف کر دے. مگر جس بندے نے کنٹینیو اس چیز کو اپنی عادت بنا لی تو اللہ اس کو معاف ہو نہیں. اب دیکھیں یہاں پہ کیا پوائنٹ آیا کہ قیامت والے دن 3 قسم کے لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین نظر کرم کر کے دیکھیں گے. ماں باپ کا نافرمان، شراب پینے والا، اور اس کے اوپر کیا پوائنٹ تھا؟ 2 لوگ، ایک ہمیشہ اور ایک بوڑھا زانی. بوڑھا زانی تھا، اس نے اپنی عمر گزاری، اس نے کیا کیا تھا؟ اس عمر کے ساتھ اس کو زنا کے معاملات کے اندر بڑا وسیع تجربہ ہے. وہ اپنے تجربات کی بنا کے اوپر یہ غلط کام کرتا ہے تو رب العالمین سے اس وجہ سے اس کو معاف نہیں. بتائیے کوئی چھوٹی چیز؟ ہماری توجہ نہیں، ہم نے توجہ دینی ہے. اب یہ جمعہ جو ہوتا ہے نا، یہ جمعہ کے اندر کیا مقصد ہوتا ہے؟ یہ پورے ہفتے کا سبق ہوتا ہے. بچے جب کالج میں جاتے ہیں تو استاد آتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو سبق پڑھایا جاتا ہے. ٹیکنالوجی کے بارے میں، سائنس کے بارے میں انگلش میں پڑھتا ہے نا سبق. تو یہ جمعے جو ہوتے ہیں وہ سبق ہوتے ہیں تاکہ ہم نے سوچنا ہے اور کہ یار ہمارے اندر کوئی غلطی کیا ہے. اگر کوئی غلطی ہے تو اس کو تنہائی کے اندر خاموشی ہم نے اپنی غلطی کو دور کرنی ہے. یہ مقصد. اور اگر جمعے میں آئیں اور پھر کوئی سبق لے کر نہ جائیں تو کوئی فائدہ نہیں جمعہ. اچھا دوسری بات، تیسرا کون؟ والمنان آتاہ، کہ وہ بندہ جو احسان جتلانے والا، احسان جتلانے. اب دیکھیں نا، کوئی بندہ اگر آپ کسی کے کام آ گئے، آپ اس کو بار بار تانے ماریں، بار بار اپنے احسان کے نیچے اس کو دبا دیا. وہ بیچارہ اگر کوئی حق بات کہنا بھی چاہ رہا ہے نا، مگر وہ کہہ نہیں. کیوں؟ احسان جتا رہے نا آپ اس کو. اگر آپ نے اس کے ساتھ کوئی بھی ایکٹیویٹی یا کوئی عمل بھی کیا ہے تو کس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے لیے. اگر آپ اس کو بار بار احسان جتائیں گے
تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں پر کل قیامت والے دن رب العالمین نظر کرم نظر رحمت کر کے نہیں دیکھیں گے. اچھا، اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ 3 قسم کے لوگ جو ہیں وہ جنت میں نہیں داخل ہیں. کون کون سے؟ العاق لوالدین، والدین کا نافرمان، اور والدیوس، کہ وہ جو دیوس یعنی بے غیرت انسان، یہ دوسرا شخص. تیسرا وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی. آپ نے دیکھا معاشرے میں کہ مردوں کا لباس عام ہوتا جا رہا ہے، پہلے نہیں تھا، آہستہ آہستہ عام ہوتا ہے. جو عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرے، اور وہ دیوس اس کو بولتے ہیں کہ جس کی بہن بیٹی بغیر پردے کے باہر گئی اور وہ اس کے اوپر خاموشی اختیار کی. اس کو بڑا نازک مسئلہ ہے، سوچنا چاہیے، بس اس سے زیادہ بات نہیں. اور پہلی بات کہ وہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے. یہ 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے تو منبر پہ چڑھے، 1 2 3 سیڑھیاں، ایک کے اوپر پاؤں رکھا تو آمین، دوسری پہ آمین، تیسری پہ آمین. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آج آپ کا عمل معمول سے ہٹ کر آتے تھے منبر پہ تشریف فرما، آج آمین آمین آمین. اس کی ریزن، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں ادھر چڑھنے لگا تو جبرائیل نے دعا کری، اللہ رب العالمین اس بندے کو تباہ و برباد کر دے کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر اپنے ماں باپ کو پایا اور پھر ان کی خدمت نہیں کری. میں نے کہا دوسرے پہ رکھا، اللہ اس بندے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے کہ جس کی زندگی کے اندر کیا ہوا کہ رمضان کا مہینہ آیا اور پھر اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے. میں نے کیا کہا؟ آمین. تیسری کے اوپر اللہ اس بندے کو تباہ و برباد کر دے. کس کو؟ جو میرا نام سنے اور پھر میرے پہ درود ہی نہ پڑے. ہمیں اللہ کے نبی سے کام ہوگا، محبت ہے پتہ کتنی، صرف ضرورت کے مطابق بس. جیسے دین کو سمجھتے نا اپنی مرضی کا اور اپنے معیار کے مطابق، ایسے ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، اتنی سی بس ضرورت ہے، باقی کوئی محبت نہیں. اب دیکھیں نا، میں آپ سے ایک جنرل بات پوچھتا ہوں، دنیا والی، دنیا داری، پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آج کا نوجوان ماشاءاللہ بہت فاسٹ بھی ہے، مگر کیا ہے، تھوڑا سا بدتمیز. ایک جنرل بات پوچھنا چاہتا ہوں، اسی بات کو سمجھانے کی. اگر ایک بندہ کہیں دکان ہے، اس میں کوئی گزرنے والا یا کوئی گزرنے والی اگر وہ آپ کو ایک بات کہے اور اس بات سے سبق لینا ہے کہ مجھے آپ کی جو شیڈ ہے یہ بڑی پسند ہے، اب میں آپ سے یقین جانیں ایمانداری سے، کیا یہ آپ شیڈ اتاریں گے؟ کبھی. کیوں؟ یار اس لڑکی کو پسند ہے. اب دیکھیں ہم اس کی محبت کے اندر کیا کر رہے ہیں، ہم نے یہ شیڈ اتارنا گوارا نہیں کرنا. مگر میں یہ بات کہتا ہوں، چلو مرے سے مرا، کم سے کم اللہ کے نبی سے اگر محبت ہے، ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہگنا موتنا بھی وہ اللہ کے نبی کے مطابق ہی ہو جائے. کیوں؟ بھائی محبت ہے، بن دیکھی محبت کرتے ہیں اللہ کے نبی سے، اور جب دیکھ رہے تو پھر کیا ہو. سال میں ایک دن محبت کا نہیں، 12 مہینوں اور 24 گھنٹے یہ سارے اللہ کے نبی سے محبت کے دن، اور یہ سارے کم سے کم ہماری جو ہر ایکٹیویٹیز ہے اس کے اندر اللہ کے نبی کی جو فرمان ہے وہ اپنے پہ لاگو کریں. اسلام کو تو اپنے جسم پہ لاگو کر سکتے ہیں، یہ تو ہمارے اختیار میں ہے، مگر یہ نہیں ہونا چاہیے. شہادت پانے کو تو بڑا جی چاہتا ہے، شہادت پانے کو بڑا جی چاہتا ہے، مگر سنا کیا کہ ظالم جان سے بھی مار دیتا ہے.
ایسا نہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد. تو ماں باپ کی اہمیت کی بات چل رہی تھی مقام والدین. تو امید ہے کہ جو ہم نے سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں اور جو ہمارے اندر غلطیاں ہیں جو کمی بیشیاں ہیں اس کو دور کریں گے انشاءاللہ. تو جب ہم کوئی بھی کام کا جب پہل کرتے ہیں نا دنیا کے اندر ہم اس کو کر کرتے ہیں. ماں باپ کی اہمیت یا ان کے مقام کی ہم کوئی قدر نہیں کرتے. پھر کہہ رہا ہوں آخری بات کہ ماں باپ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں نا تب ان کے پیچھے بڑی محبت کی باتیں بڑے آنسو بہا رہے ہیں. ان کا قدر ان کا احترام اپنی زندگی میں کرو پھر مگر ویسے. تو ایک حدیث ہے کہ عن علی رضی اللہ تعالیٰ قال کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حدثنی رسول اللہ بکلمات اربع کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بتائیں. سب سے پہلی بات کہ لعن اللہ من لعن والدہ کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو اپنے والدین کو لعنتی کہتا ہے یا اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے. ایک. دوسری بات وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ کہ اللہ رب العالمین کی اس بندے کے اوپر لعنت ہو جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے کیا کرے جانور کو ذبح اللہ کے نام کے باقی اور کوئی سب نہیں. تیسری بات وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا کہ اللہ رب العالمین اس بندے پہ لعنت کرے جس نے کسی بدعتی کو جگہ دی یا کسی بدعتی کو سپورٹ کیا. اور بدعتی کیا ہوتا ہے کہ جو کام اسلام کے اندر نیا ایجاد کیا جائے اور اس کام کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہ ہو اور اس کام کو کیا جائے ثواب سمجھ کر یہ بدعت ہے. تو جس شخص نے بدعتی کو جگہ دی یا اس کی سپورٹ کری اللہ کی اس کے اوپر لعنت. چوتھی بات وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ منار الارض کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جس نے اپنی زمین بڑھانے کے لیے اپنی زمین کی حدود کو کیا کیا بدل دیا. چاہے وہ 1 انچ 1 بالش 1 گز یا جتنی بھی ہو. آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے کیسے بڑا حیران ہوں کیا کہ یہ مکان ساتھ بنے ہوئے مگر کیا ہوا کہ برابر والے نے اس نے اپنی دیوار نہیں کھڑی کری 1 دیوار ہے اور اس نے پلسٹر کر لیا برابر والی کی دیوار کے اوپر. اب اس نے اپنے تعلقات یعنی جب کچھ پرانا وقت کچھ ایسا تھا کہ ہر بندہ اپنا اپنا تعلقات کراتا تھا کسی کام کے. آج دیکھیں اللہ نے کہیں کا نہیں چھوڑا. تو کیا کیا اس نے اپنے تعلقات سے لوگوں کو بلایا اور بولا کہ بھائی یہ والی دیوار میری اور یہ جو ان کی ہے نا ان کو بولے آپ اپنے گھر پہ سے دیوار کو کھا. اب اس بندے نے جو نپائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں سرکاری ان کو بلایا. بلانے کے بعد سب کچھ نپائی کرائی. وہ پھر دیکھ رہے ہیں کہ واقعی یہ بندہ غلط بیانی کر رہا ہے مگر پھر اس نے کیا بولا برابر والے کو بھائی ہم مجبور ہیں. کیوں مجبور ہیں کہ اس نے تعلقات بھی ایسے لڑائے. ہم کیا رپورٹ کریں کہ اللہ کی اس بندے پہ لعنت ہو جس نے اپنی زمین کو بڑھانے کے لیے اپنی زمین کی جو حدود ہے اس کو چینج کر دیا. بتائیں یہ کوئی چھوٹی بات ہے.
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو بندہ جس حال میں بھی، جس پریشانی میں بھی، کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کے اندر آسانی خیر والا معاملہ عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو ہر جو کوئی سی بھی قسم کی بیماری ہے اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور جو لوگ اپنے کام کاروبار کے معاملات میں پریشان حال ہیں اللہ ان کے معاملات میں آسانیاں اور خیر عطا فرمائے۔ تو اور ہر بھائی اپنی دعاؤں کے اندر، ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ایک بھائی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کے اوپر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ تو یہ بات سنا کر ایک آپ کو بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے قاری صاحب اللہ ان کو ایمان اور سلامتی کی لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ تو آج وہ اسپتال میں داخل ہوئے ہیں، کل ان کا آپریشن ہے دل کا۔ تو بھائی تمام لوگ بڑے خلوص کے ساتھ ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو صحت اور تندرستی اور خیر والا معاملہ عطا فرمائے۔ اور ہمارے کچھ نمازی بھی ہیں جو بیچارے بڑے بیمار بھی ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا کریں کہ ہمارا عزیز و اقارب ہو یا ہمارے گھر میں کوئی بھی ہو، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم پیٹھ پیچھے ان کے لیے دعا کرتے رہا کریں، یہ حق ہوتا ہے۔ اور آخری بات مضمون سے ہٹ کر کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، دیکھیں کتنی بڑی اہمیت ہے، بس اور بات کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی بیمار پرسی کے لیے اپنے گھر سے نکلا اور وہ بیمار پرسی کر کر جب تک اپنے گھر میں واپس نہیں آئے گا نا تو ہوگا کیا؟ 70,000 فرشتہ اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہتا ہے۔ اب بتائیں کوئی چھوٹی بات، اور یقین جانیں کہ جو موبائل آئے نا جب سے اس نے کیا کام بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے کہ ہم اپنے عزیز و اقارب کی حال احوال بھی پوچھنے نہیں جاتے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، موبائل کم تھے، ہم عزیز و اقارب کی ذرا سی کوئی بیمار ہوا ہم اس کے گھر پہنچ گئے۔ اب کیا ہے، موبائل کے اوپر یہاں پہ طبیعت کیسی حال احوال پوچھ لیا، بہت بڑا احسان ہے۔ نہیں تو دیکھا یہ بندہ گیا اس سے پوچھے بھائی اس کی طبیعت کیسی، ٹھیک تھا، چلو کوئی بات نہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ تو بیمار پرسی کرنے کا بھی بڑا اجر ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر منتظم توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔